من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر الناصر ومعین۔ عزیزان محترم، ہم لوگ تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ہے جہاں قرآن اور اس کے پڑھنے کا ثواب، اس کے سمجھنے کا ثواب، اس پر عمل کرنے کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے قرآن کو خداوند عالم نے ہمارے لیے وسیلہ ہدایت بنایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان ہے، اس میں ہم قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عمل ہمارے لیے نہ صرف باعث ثواب بلکہ باعث ہدایت اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا، قرآن پڑھنا ایک عمل ہے۔ انسان جب قرآن کی ایک آیت بھی اس مہینے پڑھتا ہے تو ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے جو اور مہینوں میں کیا گیا ہو۔ تو یقینی طور پر اگر پڑھنے کا ثواب ہے تو سمجھنے کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا، اور زندگی میں اتارنے کا، یعنی جب کوئی آپ عمل کر رہے ہیں، اس عمل کرتے وقت آپ کو یہ ذہن میں آ جائے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، اس عمل کے پیچھے یہ فرمان الہی ہے۔ جب آپ یہ سوچ کر وہ عمل کریں گے تب جا کے کہیں آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ثواب اصل میں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ تصور آنا کہ میرا یہ عمل اس خاطر ہے کیونکہ پیچھے فرمان الہی موجود ہے، تو خود بخود آپ کی زندگی میں ہدایت بھی آئے گی اور وہ سوچ آپ کو عبادت کا ثواب دے جائے گی۔ تو آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو ہے انسان کو جو اللہ نے ایک بہت بڑی طاقت دی ہے، اس طاقت کا نام ہے گفتگو، بول چال، زبان، اپنی بات کو کسی تک اپنے کلمات کے ذریعے، اپنے زبان اور مفاہیم کو کسی تک آواز اور اپنے جو ہے وہ زبان کے ذریعے منتقل کر دینا۔ اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس وقت اللہ کے حکم کے مطابق ڈھال لیں تاکہ ہماری گفتگو میں خداوند عالم کے فرمان کی جھلک نظر آئے۔ یہ بہت امپورٹنٹ۔ تو آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہی کہ ہم کس طرح سے قرآن مجید میں یہ کنورسیشن، یعنی ایٹیکیٹ آف کنورسیشن، گفتگو کے آداب پہ گفتگو کریں گے۔ تو اس میں یہ آیت جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ ہدایت دی ہے کہ وقصد فی مشیے کا، کہ جب تم چلو تو چلتے وقت دھیان رکھو کہ بہت ہمبل ہو کے چلو، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اکڑ کے نہ چلو۔ وقصد فی مشیے کا وغضض من صوتک کا، اور جب بولو تو اپنی آواز کو دھیما رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز چیخنے کی وجہ سے گدھے کی ہوتی ہے۔ گدھا چیختا ہے، اس لیے چیخنے کی آواز جو ہے اس سے گدھے کی آواز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے تو پہلا ایٹیکیٹ جو خود قرآن نے جناب لقمان کی زبان سے بیان کیا ہے کہ آواز میں انسان کو اپنے کنٹرول ہونا چاہیے، یہ پہلا ہے۔ دوسرا جو اس میں پیغام ہے قرآن مجید کا، یہ سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکون خیرا منہن ولا تلمزوا بانفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم والفسوق بعد الایمان من لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ دوسرا پیغام، ایمانداروں، تم کسی قوم کا، یعنی کسی مرد کا یا کسی دوسری قوم کی عورت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ کیوں اگر تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، اس کی ہنسی اڑا رہے ہو، اس کا مذاق کر رہے ہو، تو کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تم سے
بہتر ہو، اس وقت تم اس کو حقیر سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، اس کو غلطی کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو یا وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ تو یہ سب سے بڑی چیز، اکثر انسان مذاق غلطیوں پہ اڑاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جتنے ہمارے یہاں پر شو آتے ہیں جو ہنسی مذاق کے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ تر یہی چیز کو اپنایا جاتا ہے کہ کسی پہ یا تو فالس ایکوزیشن ہوتا ہے یا اس کی کمی یا خامی کو دیکھ کر ہنسا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کے اوپر سختی سے پابندی لگائی ہے، کیونکہ یہ انسان کی عزت و وقار کے منافی ہے۔ انسان کا جو رتبہ اللہ کی نگاہ میں ہے وہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ بندے کی نگاہ میں گر جائے، تو اسی لیے اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ اجاگر کر کے ہنسنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ وہ اچھی اور ان سے اچھی ہوں، یعنی مرد ہو سکتا ہے مردوں سے اچھے، عورتیں ہو سکتا ہے عورتوں سے اچھی ہوں، تم آپس میں ایک دوسرے کو ملنے نہ دو، نہ ایک دوسرے کو برا نام دھرو۔ اب یہاں دوسرا ہے جو بہت بڑا پیغام ہے، وہ بیس الاسم الفسوق ہے بعد الایمان۔ کسی کو بھی برے نام سے پکارنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یعنی اللہ، دیکھیں ماں باپ کی ایک ذمہ داری کہ اپنے بچے کا اچھا نام دیں۔ امام موسی کاظم کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں اپنے بچے کا نام ہمارے خاندان کے یعنی اہل بیت کے نام پہ رکھو گے تو اس گھر میں برکت ہے، اس مفہوم میں امام نے فرمایا۔ تو اب لازمی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے نام یقینی طور پر زیادہ 99.9% ہمارے جو لوگ نام رکھتے ہیں وہ نام اہل بیت کے ہوتے ہیں، علی ہوتا ہے، محمد ہوتا ہے، رضا ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اتنا خوبصورت نام، اور یہ نام کس نے دیے؟ یہ نام جو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے ہیں، یہ نام اصل میں ہم نے اہل بیت سے لیے ہیں۔ اہل بیت کے نام اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ آپ جو ہمیشہ دعا کرتے ہیں وہ دعا میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، یعنی تو محمود تھا اس لیے تو نے محمد نام رکھا، تو اعلیٰ تھا اس لیے تو نے علی نام رکھا، تو فاطر السماوات تھا اس لیے فاطمہ نام رکھا، تو محسن تھا اس لیے حسن نام رکھا، تو قدیم الاحسان تھا اس لیے حسین نام رکھا۔ تو یہ نام سب اللہ کے نام ہیں۔ اہل بیت کے سارے نام جو ہیں وہ اللہ کے، تو کاظم الغوث تھا اس لیے کاظم نام رکھا، تو راضی برضا تھا اس لیے رضا۔ تو تمام ناموں میں یہاں پر اللہ کے ناموں کی جھلک ہے۔ تو اصل میں اگر ہم نے اہل بیت کے نام لیے تو اہل بیت کے نام اللہ کے جو ہے وہ اسماء والا صفات سے مشتق ہیں۔ اب اگر آپ ان پیارے ناموں اس کو بلا رہے ہیں جو کسی مومن نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے، تو اللہ کے نام کے آگے آپ کیا لگاتے ہیں؟ اللہ کے نام کے آگے سبحانہ و تعالیٰ لگاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے ہم کیا لگاتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں۔ اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں؟ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ تو کم سے کم یہ احترام ہو کہ جب ہم اپنے انہی بھائیوں کو جن کو یہ نام اللہ نے جو ہے اہل بیت کو دیے تھے، اہل بیت سے نام ہم نے لیے تو بلائیں، تو کم سے کم آپ یا جناب لگا دیں۔ اگر آپ یا جناب بھائی اگر نہ لگا سکتے ہیں تو کم سے کم اس نام کو نہ بگاڑیں جس نام کو اہل بیت سے مختص کیا گیا ہے، کیونکہ یہ صرف اس کی توہین نہیں ہوتی، اس کی توہین ہوتی ہے جس سے نام لیا گیا ہے۔ نام اہل بیت سے نہیں، اللہ سے لیا گیا ہے۔ اللہ کا نام اگر اچھا کر کے پکاریں گے تو یقینی طور پر زندگی میں برکتیں آ جائیں گی، اللہ کا نام بگاڑ کے پکاریں گے تو ہماری زندگی بگڑ جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکثر یہ بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بچے جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملتے وقت جب بھی اپنے بھائی کو جو مومن ہے اگر اسے پکار رہے ہو تو جو نام ہے اس کے آگے ہمیشہ آپ یا جناب یا بھائی لگا کر پکارنا، ایسا نہ ہو کہ نام بگاڑ کر پکاریں، ورنہ یہ آیت ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جس نے برے نام سے کسی کو پکارا ہے اور توبہ نہیں کی، اولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ جو ہیں وہ ظالموں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ ظالم کا ٹھکانہ خدا نخواستہ بڑا برا ہے، کیونکہ اگر ہم ان ظالموں میں سے ہو جائیں جن ظالموں کے لیے ہم لعنت بھیجتے ہیں یا جن کا جہنم میں ٹھکانہ ہے، تو ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ، یہ قرآن کی چند جو ہے وہ فرمائش ہیں۔ اب یہاں اس سے زیادہ یہاں جب میں بات کو لے کر آیا تو اس کی ایک بات کا اور آغاز ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے پھر ایک اور گائیڈ لائن ہے۔ یہ گائیڈ لائن کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہاں پر اپنے والدین سے احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو احسان کرنے میں کیا چیز ہے؟ احسان کرنے میں آپ ان کے لیے گھر بار، فیسلٹیز، زندگی، حیات، ہر شے آپ مہیا کرتے ہیں، لیکن آپ ہر شے مہیا کر دیں، ہر شے مہیا کر دیں، لیکن آپ اگر انہیں احترام سے نہ بلائیں تو ہر شے بیکار ہے۔ کیا کہا ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا آئے، اگر تم نہ دے سکتے ہو تو اسے دھتکارو نہیں، اس کو بری طرح سے ڈانٹ کے بھگاؤ نہیں، اس کو محبت سے کہہ دو کہ نہیں ہے،
بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر نہ دے پاؤ، اگر تم دے کر منت جتا رہے ہو، اس کے اوپر احسان جتا رہے ہو، اس سے اچھا ہے کہ تم نہ دو اور اس کو محبت سے ٹال دو۔ تو یہاں محبت اگر ہمارے پاس جو فقیر آتا ہے اس کے لیے ہے، تو ماں باپ کے لیے کتنی محبت ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز کہ اگر ہم بھائی کو پکارتے وقت اگر احترام کرتے ہیں تو باپ کو پکارتے وقت احترام اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں کسی بچے، کسی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ان کے نام سے پکارے۔ اگر بچہ ماں باپ کو ان کے نام سے پکارتا ہے تو اس کی زندگی میں خوشحالی کے آنے پہ یہ چیز، یہ عمل سد باب بن جاتا ہے۔ خوشحالی نہیں آتی، انسان اپنی زندگی میں برکتوں کو حاصل کرنے سے رک جاتا ہے، وہ برکتوں سے میسر نہیں آتی کیونکہ اس نے اپنے والدین کا احترام نہیں کیا ہے۔ تو یہاں یہ احترام میں جو کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی میں سب سے بڑی پرائمری جو بیسک ریکوائرڈ نیکی ہے وہ ان کے ساتھ احترام سے، اٹھتے ہی سلام کرنا، سامنے آئیں تو کھڑے ہو جانا، ان کے آگے نہ چلنا، جھک کے ملنا، نام لے کر نہ پکارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان سے بات کریں تو اپنی آواز کو نیچا رکھنا، اپنی آواز کو ان کی آواز پہ کبھی بلند نہ کرنا۔ کہ حدیث سے میں نے بچوں کو پڑھائی، اس کا مفہوم آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص، اگر ماں باپ نے ظلم بھی کیا اولاد پہ اور اولاد ماں باپ کے چہرے کو غصے سے دیکھ لے، ان پہ غصہ کرے، غصے سے دیکھ لے، تو خدا ایسے بچے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو اگر وہ زبان سے اگر ان کو ہرٹ کرے تو وہ منزل اور زیادہ آگے نکل جاتی ہے۔ صرف غصے سے دیکھنے پہ اگر ہماری نماز جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، تو اگر ہم زبان سے اگر ہرٹ کریں یا برے کلمات سے یا اونچی آواز سے اگر انہیں جواب دیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ خداوند عالم نے جن چیزوں کو ہمارے لیے گفٹ بنایا، ہماری بہترین شے ہے، اور یہ اللہ نے کیونکہ اس بیان کو، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے ہمیں طاقت دی بیان کی۔ اس پہ میں نے ڈیٹیلز آپ کی خدمت میں ڈسکس کیا۔ ہم صرف کنورسیشن کے آداب پڑھ چاہیں گے کہ ہم گفتگو کریں تو ہمیں کن ایٹیکیٹس کو فالو کرنا ہے۔ ان ایٹیکیٹس کو فالو کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری بول چال یا ہمارا جو ہے ایک دوسرے سے کلام کرنا، یہ عنایت الہی ہے، لطف الہی ہے، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ جب اللہ کی یہ گفٹ ہے تو اس گفٹ کو ہم خوبی کے ساتھ استعمال کریں، خیر کے ساتھ استعمال کریں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں، بری چیزوں کے استعمال نہ کریں، ورنہ گفٹ ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جائے گی، خیر کا سبب نہیں بنے گی۔ یہاں پر آگے پھر ارشاد ہوتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ کہتے ہیں ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے مشورے کے کہ جو کسی خیرات کا یا نیک کام کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم دیتا ہو، اور جو کوئی یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو اس کو عنقریب عظیم اجر عطا کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 114۔ اس میں کنورسیشن کے ایٹیکیٹ میں ایک ایٹیکیٹ اور بھی جوڑ دیا گیا، خدا نے جوڑے سارے ایٹیکیٹ آف کنورسیشن میں کتنی آیتیں، چند آیتیں اس میں سے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ان میں سے ایک ایٹیکیٹ یہ کہ جب لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کانافوسی نہ کریں، چپ چاپ بات نہ کریں، کیونکہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے چپ چاپ کانافوسی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ انسان اگر ایک دوسرے کے ساتھ اگرچہ کانافوسی کرتا ہے، چپ چاپ باتیں کرتا ہے، تو اسلام کہتا ہے ہو سکتا ہے دوسرا جنا جو وہاں پہ اور لوگ بیٹھے ہیں وہ سسپیشیس ہو جائیں کہ کچھ چیز مجھ سے چھپانا چاہتا ہے، یہ میرے سامنے بات اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ میری بات اس کے سامنے ظاہر ہو، اور وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں درار آ جائے، انسان آپ کو اپنا دوست نہ سمجھے۔ لیکن یہاں اسلام نے کچھ چیزوں کو اس کے بعد جو ہے ایکسکلوڈ کیا، یعنی اس میں سے جدا کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چپ چاپ کسی کو خیر کی دعوت کرنا چاہتا ہے، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، سب کو نہیں اس کی غلطی بتانا چاہتا ہے، چپ چاپ بتانا چاہتا ہے، تو وہاں الاؤڈ ہے، کسی کی اصلاح کرے، کسی کو خیر کی دعوت دے یا امر بالمعروف کرے، یا انسان جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ بات بتائے، تو اسلام نے پھر اس کے اوپر سے وہ پابندی ہٹا لی ہے، کیونکہ وہاں پھر سب کے سامنے بتانا اچھا نہیں ہے۔ اسلام بڑا لاجیکل مذہب ہے، کہاں آپ کو زور سے بولنا ہے، کہاں آہستہ بولنا ہے، اس کے اوپر قرآن نے پابندی لگا رکھی ہے۔ کیوں پابندی لگا؟ جہاں زور سے بولنا ہے وہاں آہستہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں آہستہ بولنا ہے وہاں زور سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ الٹا جاتا ہے کہ جہاں ہمیں آہستہ بولنا چاہیے ہم زور سے بول جاتے ہیں، جہاں ہمیں زور سے بولنا چاہیے وہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں لا خیر فی کثیر من نجواہم، یعنی ایک طرف کیا کہا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے،
ہم جو کنورسیشن کرتے ہیں اس کے لیے جو ایٹیکیٹ اور آداب جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے پہلے قرآن کی گائیڈ لائن سمجھیں. یعنی گائیڈ لائن کیا ہوئی کہ نہ تو ہمار ہمارے یہاں یا گدھا کہتے ہیں کہ گدھے کے ساتھ چیخنا بھی جو ہے اچھی آواز نہیں ہے. کسی کے سامنے کسی کو برا القاب سے جو ہے بلانا بھی اچھا نہیں ہے. کسی کا مذاق اڑانا بھی اچھا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ والدین کو جو ہے ان کے سامنے اپنی آواز کو نیچے رکھ کر محبت اور احترام سے بلانا ضروری ہے. اب یہاں کیونکہ آواز کی گفتگو تھی تو وہاں پر انسان کا اچھا میں تو بہت ہی آواز نیچے کر لیتا ہوں کانوں پھوسی, تو وہاں پہ شریعت نے پابندی لگا دی, قرآن نے پابندی لگا کہ نہیں, کانا پھوسی بھی, ایک دوسرے کان میں بات کرنا بھی, اور چپ چاپ جو ہے یعنی ان کی راز کی بات, جسے ہم کہتے ہیں نا کانا پھوسی, راز کی بات کرنے میں اکثر بھلائی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے ہو سکتا ہے لیکن اس وقت یہ بھلائی ہو جائے گی جب کوئی سی نیک کام کا حکم دے رہا ہو, امر بالمعروف کر رہا ہو, اسی کی غلطی اس کو بتا رہا ہو جس کو عیاں نہ کرنا ہو, تو خدا نے پھر اس سے جدا کر دیا, ایکسکلوڈ کر دیا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اب یہاں جو پرپس آف ٹنگ, اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے, اس کا سبب دو ہی ہیں. ایک سبب یا تو انسان اس کے ذریعے علم لے یا علم دے. کیا ہے؟ یا تو علم لینے کے لیے, سوال کرنے کے لیے زبان کھلے, یا کسی کو جواب دینے کے لیے, کسی کو آگاہ کرنے کے لیے, کسی کو آشنا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ اگر یہ زبان دی ہے تو ذکر الہی کے لیے. انسان اگر آپس میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتا ہے تو علم دینے یا علم لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر آپ اسی میں استعمال کرتے ہیں, یا تو نالج دیتے ہیں, نالج لیتے ہیں. ہاں لازمی کہ اگر نالج نہیں دے رہے ہیں, نالج نہیں لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب پھر گوسپ ہے, اور گوسپ کی اجازت اسلام میں نہیں ہے نا. یا پھر فالس ایکوزیشن ہے, یا انسان جو ہے وہ سب و شتم کر رہا ہے, کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے. لیکن یہاں انسان ذکر الہی یا علم دینے یا علم لینے کے لیے ہمیشہ اس کو استعمال کرتا ہے. جب انسان علم دیتا ہے یا علم دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اگر انسان جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو زبان کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کا خاموش رہنا بہتر ہے یا بولنا بہتر ہے. اگر بولنا بہتر ہے تو یہ سوچے کہ اس بولنے سے جو میں الفاظ نکالوں گا اس سے میرا رب راضی ہے یا نہیں. اگر میرا خدا راضی ہے تو میں بول رہا ہوں, اگر خدا راضی نہیں ہے تو پھر یہاں بولنا بہتر نہیں ہے, خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو بولنے سے پہلے ضرور دیکھ لے کہ اس کے بولنے میں مرضی الہی کیا ہے, خدا اس سلسلے میں کیا چاہ رہا ہے. اگر خدا اس بولنے کا حکم دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ مجھے بولنا چاہیے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پر خاموش رہنا چاہیے تو وہاں پر بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ خاص پیغام ہے کہ جس کو, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے اس لیے بہت سی چیزیں یہاں پر. سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جب بھی بات کر رہا ہے, کنورسیشن کر رہا ہے, تو بات چیت کے اندر اسے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ وہ کس زبان کا استعمال کر رہا ہے. اس کے بعد جب وہ بات کر رہا ہے تو کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ اس میں شریعت نے پابندی لگا رکھی ہو. بیک بائٹنگ یعنی کسی کی جو ہے وہ غیبت نہ ہو, کسی کی برائی نہ ہو اس کے اندر. انسان جب بھی اپنی زبان کو کھول رہا ہے یا بول رہا ہے تو بولنے کے لیے میں عرض کیا کہ ہمیشہ اپنے سامنے جو اس کے موجود ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی سمجھ کے اعتبار سے, اس کی زبان کے اعتبار سے اسے جو ہے اپنی زبان کو, اپنی جو ہے وہ کنورسیشن کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی سامنے والے کو دیکھنا ہے کہ میری بات سمجھ بھی رہا ہے. اگر آپ 2 سال 3 سال کے بچے سے اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو اس سے ربط نہیں رکھتی ہے تو لازمی ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنا بیکار ہے. یہی چیز بڑوں کے لیے کہ جس کا جو سبجیکٹ نہیں ہے اس سے بات کرنے میں کوئی بھلائی یا خیر نہیں ہے. اس کے بعد جب انسان بات کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی بات سے ڈفر کرتے ہوں, لیکن اس میں آپ کا حق ہے کہ آپ اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تلخی نہ لائیں, کسی قسم کی بھی تلخی نہ لائیں. اگر ہم تلخی لے آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث برکت نہیں بنتی. سب سے پہلی چیز یہاں پر کیا کہ جب بھی آپ بولتے ہیں تو دیکھیں کہ اس یہاں بات کرنے کا شریعت نے جواز دیا ہے یا نہیں. اس کے بعد جن سے بات کر رہا ہوں وہ ان سے بات کرنے کے لیے میرے پاس شریعت کے قوانین کیا ہیں. قوانین کے اندر بہت سی چیزیں کہ محرم ہے, نامحرم ہے, بولنے کے لیے لیمٹ کیا ہے, گفتگو کے لیے ہمارے پاس کیا اس کا بیسٹ آپشن اویلیبل ہے. اب یہاں پر 3 جو ہے اس کے لیے خاص چیز بتائی گئی کہ بہت سی جو ہے ہماری باتیں جو ہم بولتے ہیں وہ تلوار کی طرح ہوتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تیر کی طرح لگتی ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان کو لگتی ہیں تو وہ
اس کا ہیل نہیں ہے۔ تو میں نے آپ خدمت سے زبان پہ پوری مجلس پڑھی تھی، ایک الگ گفتگو پوری کہ زبان اللہ کا بہت بڑی عطیہ ہے، میریکل ہے، اس لیے خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین لسانا و شفتین، یہ سورہ بلد کی آیت نمبر 9 10 یا 10 یا جس میں ارشاد ہوا کہ کیا ہم نے تم کو ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ تو یہ ہونٹ اس لیے دیے تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنی بات کو پہنچا سکے یا اپنی زبان کو روک سکے، دونوں کاموں کے لیے اس سے مددگار بنایا ہے۔ تو جب خداوند تعالیٰ مددگار بنایا ہے تو میں نے عرض کیا کہ زبان جب جل جاتی ہے، اس کے اوپر جب زخم آتا ہے تو یہ 16 گھنٹے بدن میں سب سے جلدی جو آپ کی باڈی کا پارٹ ہیل ہوتا ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ 16 آور میں 16 گھنٹے میں آپ کی زبان کا زخم بھر جاتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس زبان سے کسی اور کو زخم دے دیں تو تیر و تلوار و تبر سے زیادہ جو ہے وہ گھائل کرتی ہے دوسرے کے دل کو، اور وہ زخم ہو سکتا ہے 16 سال میں بھی نہ بھرے۔ تو خدا سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اتنا خوبصورت اور حسین بنایا تھا، اتنا طاقتور بنایا تھا کہ تیرے اوپر آئے ہوئے زخم کو میں 16 گھنٹے میں بھر دیتا تھا، لیکن تے نے جو زخم دیے وہ 16 سال میں بھی نہ بھر پائے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ جب بھی انسان زیادہ بات کرتا ہے تو رسول نے بتایا کہ انسان جب بھی زیادہ بات کرتا ہے تو اس میں امکان یہ کہ وہ غلطیاں بھی زیادہ کرے گا، اسی لیے انسان ریلیونٹ بات کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ اس میں مرضی الہی چھپی ہوئی ہو، تاکہ اس کی وجہ سے اگر وہ کم بولے گا تو کم ہی غلطیوں کے امکانات رہیں گے۔ یہاں پر کیونکہ چند مجھے آپ کی خدمت میں پیغامات دینے اسی سے متعلق کہ جب مولا کائنات کی ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جب انسان جو ہے وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کرنے کے اندر ہمیشہ جو ہے لوگوں کی بھلائی کا عنصر ہونا چاہیے۔ مفہوم آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان بھلائی کے مفہوم سے ہوگا تو اگر جب وہ بات کرے گا تو وہ بات اس کی مفید ہوگی، لوگوں تک اس کے خیر کو پہنچائے گی۔ اس کے لیے انسان جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور خوبصورت حدیث امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مومن جب بھی جو ہے وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کے خاموشی اور بات کرنا، تو اگر انسان جو ہے سونا اور چاندی سے اس سے جو ہے وہ تعبیر دی گیا ہے کہ سونا اور چاندی سے کیا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ چپ رہنا جو ہے وہ بعض اوقات سونا ہے، اور جب تک وہ خاموش نہیں رہتا، یہاں پہ دیکھیے خاموش رہنے کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پیغامات ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو خاص کر کے خاموش رہنے کے سلسلے میں کہ انسان اگر خاموش رہے گا تو سوچ پائے گا، جب سوچے گا تو کنٹمپلیشن، اس کا سوچنا جو ہے وہ اس سے اچھے علم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کہ انسان بولتا ہی رہے گا تو اسے سوچنے کا وقت نہیں ملے گا، جب سوچنے کا وقت نہیں ملے گا تو لازمی ہے اس کے اندر علمی گروتھ نہیں ہو پائے گی۔ اب یہاں پر ایک خاص چیز ہے کہ ایک تو بولنا، لیکن اچھا بولنا بھی بعض اوقات برا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم بول رہے بہت اچھی میٹھی بات کر رہے ہیں، دوست کو کچھ چیز بہت اچھی ضرورت کی بات سمجھا رہے ہیں، لیکن بعض اوکیجن ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اچھا بولنا بھی برا ہو جاتا ہے، وہ ہمارا مکروہ قرار۔ اس میں کون سی جگہ جہاں پر اچھا بولنا بھی برا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ تو وہ مقام کی جہاں پر اچھا بولنا بھی برا کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ایک اذان کے وقت ہے۔ اذان کے وقت اگر انسان بولے، چاہے وہ بہت ہی قرآن ہی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کسی کو بہت ہی بہترین ایڈوائس دے رہا ہو، موعظہ ہی کر رہا ہو، لیکن اس وقت بولنا اور موعظہ کرنا، قرآن پڑھنا بھی ریکمنڈیڈ نہیں ہے۔ کہ احترام اذان میں خاموش ہو جانا ضروری ہے۔ سب سے بڑی دلیل اس کے لیے خود دربار شام ہے کہ جہاں امام زین العابدین کی بات کو کاٹنے کے لیے، ان کے خطبے کو، ان کے جو ہے اسپیچ یا وہ جو بات بیان کر رہے تھے اس کو کاٹنے کے لیے اس نے 4 مؤذن لگا دیے کہ چاروں کونوں سے ایک ساتھ جب اذان دینے لگے تو مولا نے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اور یہ کہہ کر بتایا کہ ہم کیونکہ رہبران دین ہیں اس لیے ہمیں دین سکھانا ہے، ہماری بات سے زیادہ مہم احترام اذان ہے۔ لیکن اسی اذان سے امام نے اپنی بات کو ثابت کر دیا کہ جب محمد رسول اللہ آیا تو اسے کہا مؤذن 1 منٹ ٹھہر جا، کہ تیری اذان جو ہے وہ نماز کی خاطر نہیں ہے، مجھے چپ کرانے کی خاطر ہے، اور شاید مصلحتاً یہ اذان دلوائی بھی گئی ہو خدا کی وجہ سے، تاکہ وہاں سب کے سامنے ثابت کر دے کہ جو محمد رسول اللہ کا نام لے رہا ہے تو یہ تو بتا کہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے، اگر تیرے جد تھے تو جھوٹ بولتا ہے، میرے جد تھے تو بتا کہ جس کا نام تیرے دربار میں اذانوں میں آ رہا ہو اس کی اولاد کے ساتھ تینے کیا سلوک کیا۔ تو یہ مولا تو اذان کے وقت بولنے سے انسان کے کئی سال کے گناہ جو ہے، کئی سال کے جو ہے نیکیاں
ضائع ہو جاتی ہیں، انسان نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا رسول کے پاس کوئی شخص آیا، کہا میں غریب ہوں، مجھے کوئی فارمولہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں ثروت مند ہو جاؤں، دولت مند ہو جاؤں، پیسہ آ جائے میرے پاس۔ کا جب مؤذن اذان دے تو دہرایا کرنا، تو تمہیں اس کی وجہ سے خدا برکت دے گا۔ تو یہ جب لوگ بات کر رہے ہوں تو ان کے بیچ میں بھی بات کرنا اچھا ایٹیکیٹ نہیں ہے۔ کھاتے وقت بات کرنے میں بھی بھلائی نہیں ہے، زبان کے کٹ جانے یا آپ کے جو ہے پھندا لگ جانے یا اور دوسرے اسباب کی وجہ سے آپ کے ڈائجیشن کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو کھانے کے درمیان میں بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مکروہ کیا ہے؟ ریسٹ روم میں بات کرنا۔ اگر آپ ریسٹ روم میں ہیں تو وہاں پر بھی بات کرنا مکروہ ہے۔ دوسرا خطبے کے درمیان میں اکثر جمعہ بھی تو جمعہ بند ہے، ابھی انشاءاللہ جلد کھل جائے تاکہ آپ لوگ آئیں، تو جمعے کے درمیان بات کرنے کا فائدہ کیا تھا کہ جمعے کے درمیان انسان اگرچہ جان بوجھ کر بات کر رہا ہے، ایک تو ایکسیڈنٹلی کوئی چیز ہو گئی، اس کا ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر بات کرتا ہے اور ٹوکنے کے بعد بار بار بات کرتا ہے تو پھر اس کے جمعے کا ثواب چلا جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو لکھا ہے کہ جو انسان جیسے ہی جمعہ شروع آ جائے تو ملائکہ جو ہے دروازے کے اوپر لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ تمہار جن کے اندر نام لکھا جاتا ہے، لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں آنے والوں کی، اور اس میں جب نام لکھ لیتے ہیں تو جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں، پھر نام نہیں لکھتے، کیونکہ نام اس وقت لکھتے ہیں جب تک خطبہ شروع نہ ہو، تو خطبے سے پہلے آ جانا۔ لیکن ایک شرط اور ہے کہ نام ان کے لکھ رہتے ہیں کہ جو خطبہ سنیں اور بات نہ کریں، تو بات کرنا بھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے درمیان یعنی دوسرے نماز پڑھیں تو بھی آپ کا بات کرنا منع ہے، آپ بات کر لیں گے تو نماز ہی باطل ہو جائے گی، جان بوجھ کر بات کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کے پڑھتے وقت بھی بات کرنا منع ہے، کیونکہ یہاں قرآن کا حکم ہے۔ جب قرآن کے ایٹیکیٹ بیان کریں گے تو اس میں بتائیں گے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت بھی خاموشی سننا ضروری ہے، اور دوسرا جب کوئی سو رہا ہو تو بھی اننیسیسری بات کرنا یا اسے اٹھانا یا ڈسٹرب کرنے کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ وہ سارے مورد ہیں کہ جہاں پر بات اچھی بھی ہو تو وہ بری سمجھی جاتی ہے، اس کا انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ ثواب نہیں کماتا، وہ کتنا ہی بہترین بات کر رہا ہو، کتنا ہی اچھا کلام کر رہا ہو، اس وقت اس کے کلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چند آپ کو موارد یا جگہ بتائی کہ جہاں پر بات کرنا، اچھی بات کرنا بھی بری بات ہے، اگر خدا نخواستہ بری بات کر رہا ہو تو پھر اور بری بات ہے، تو بری بات ہو جاتی ہے اگر انسان ایسے موقع پر بات کرے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے ذہن میں انسان ان باتوں کو رکھے تاکہ یہ بری اچھی بات بھی اس کی بری نہ ہو جائے۔ اب یہاں انسان جب بھی بات کرتا ہے 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ گولڈن پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ یہاں پر یہ پیک ہے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ میں انشاءاللہ جلدی سے اور اس کا مین پارٹ ہے اس میں جاتا ہوں، لیکن یہاں 5 چیزیں بہت امپورٹنٹ کہ جب بھی انسان اپنا منہ کھولے بات کرنے کے لیے تو سب سے پہلے دیکھے کہ وہ خدا کے سامنے حاضر و ناظر ہے، تقویٰ۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ امام زمانہ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ 2 کرام الکاتبین اس کی بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ الفاظ کو چنیں تو بہت ہی زیادہ حکمت اور علم کے ساتھ چنیں۔ اور اس کے بعد سب سے اہم کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کے لیے دھیان رکھے کہ جو قرآن نے گائیڈ لائن دی ہے اس گائیڈ لائن ہی کو اپنا کر کسی کو بھی جب پکار رہا ہے تو اچھے القاب، اچھے آداب، اچھے ایٹیکیٹ سے پکارے، برے نام سے نہ پکارے۔ تو یہ 5 چیز بہت انسان کو اگر اپنے زبان کھولنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ میں ریکارڈ ہو رہی میری بات، تو وہ کبھی بری بات ریکارڈ نہیں کرائے گا۔ آپ بتائیے کہ ہمارے ریکارڈر کی اہمیت ہی کتنی ہے نا؟ لیکن یہاں ریکارڈر کتنے بڑے ہیں، خدا ریکارڈ کر رہا ہے ہماری بات کو، خدا امام زمانہ کے پاس پہنچ رہی ہے، ہمارے کرام الکاتبین ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے جو ہے ساتھ ساتھ اگر مومن سن رہا ہے تو اس کے ذہن و دل کے اوپر یہ چیز نقش کر رہی ہے۔ تو ایسے میں اگر اتنے سارے ریکارڈر ایک ساتھ چل رہے ہوں تو انسان کو کتنی اچھی بات کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انسان اس کے ذریعے جب بھی بات کرتا ہے تو خیال رکھے کہ وہ بات میں کوئی ایسی بری بات نہ کہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو، بلکہ آخرت میں اس کے لیے اور زیادہ مشکل کا سبب یہ چیز بن جائے۔ یہاں بہت ساری حدیثیں، لیکن میں انشاءاللہ ان چیزوں کو ابھی درگزر کرتا ہوں۔ یہاں پر آتے ہیں خاص چیز کے اندر کہ یہ جو تقریباً 10 پوائنٹ ہیں، ان 10 پوائنٹ پہ انشاءاللہ گفتگو کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں جلدی سے۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ آداب ایٹیکیٹ میں یہ 10 آداب ہیں جن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب بھی بات کرے تو وہی جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ہے
کہ بدترین آواز وہ ہے جس میں چیخ پکار شامل ہو، اسے گدھے سے تعبیر کیا ہے۔ تو نرم خوئی انسان کریمانہ بہت ہی محبت کے لہجے میں گفتگو کرے۔ اس کے بعد عفت کلام کا، سافٹ اسپوکن بھی ہو اور ساتھ ساتھ لینگویج بھی اس کی پولائٹ اور ریسپیکٹیبل ہو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی سے جب بات کرائے تو سامنے والے کے احترام کا خیال رکھے، بات کرتے وقت اس کو برے القاب سے، برے ایٹیکیٹ سے، برے جو ہے وہ نام سے نہ بلائے۔ اس کے بعد جب بھی بات کر رہا ہے تو بہت ریسپیکٹفلی، بہت ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ ادب و آداب کا خیال رکھے، ساتھ ساتھ اس کے علم، فہم و سمجھ کا بھی خیال رکھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی ٹرمولوجی کو جانتا ہے لیکن آپ کو ڈیزیز آپ کی زبان میں سمجھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے وہ لفظ یوز کیا جو اس کو اس کے پروفیسر میں سمجھایا ہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے بھی کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو اس کی علمی سطح کو دھیان میں رکھ کر اس سے بات کی جائے، اور یہ اس کے لیے بہتر بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بہرحال یہاں پہ میرے سامنے آپ نہیں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں پہ سن رہے ہیں، اب وہ کون سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا ہے، یہ تو میرے سامنے ابھی نہیں ہے، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی کس کو میں مد نظر رکھ کے بات کروں، لیکن یہ خاص چیز ہے کہ وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ بہت سی چیز میں اس لیے ریپیٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے یاد ہوتا تھا کہ ان کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اب میرے پاس ایک ریپیٹ کرنے کا تھوڑا بہت چانس ہے، یعنی 10-20% میں ریپیٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کون سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں نئی چیز جو ہے 50% سے زیادہ رہے، تاکہ آپ وہ لوگ جو آج نئے جڑیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور جو پرانے ہماری بات کو ہمیشہ سنتے چلے آئیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ علم کا خیال رکھنا اس وقت ہے جب کوئی سامنے ہو، لیکن ابھی بہرحال مجھے پتہ ہے کہ ہر گھر میں ہر انسان سن رہا ہے، اس لیے سب کے لیے مفید بات بتائی جا رہی ہے تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ کرے۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو ہے کہ انسان جب بھی گفتگو کرائے تو صرف بولے ہی نہیں، سامنے والے کی بات سنے بھی، اور جب تک یہ رسول کا کام تھا کہ جب تک سامنے والا کلام کرنے کے بعد چپ نہیں ہوتا تھا رسول جواب دینا شروع نہیں کرتے، یعنی بات کو نہیں کاٹا کرتے تھے۔ ہمیشہ اپنی بات میں سچائی کو رکھے، جھوٹ کا استعمال نہ کرے، سوچ سمجھ کر بات کرے، انجانے جس چیز کو نہیں جانتا ہو، جس چیز سے واقف نہیں ہو اس کے بارے میں زبان نہ کھولے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جسٹس، عدالت۔ یہ جسٹس سے کیا مراد ہے؟ بات بھی لمیٹڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت، یہ کہ بھئی جو ٹائم دیا گیا ہے، جو آپ کا لمٹ ہے، جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، جتنی آپ کو دیر کی گفتگو کے لیے آپ کو معین کیا گیا ہے، جس طرح کی گفتگو، تو اس کا بھی عدالت اور جسٹس کا انسان خیال رکھے۔ یہاں پہ رعایت عدالت کا مطلب یہ بھی ہے کہ نا انصافی بات میں نہ کرے، یعنی نا انصافی کی بات بھی نہ کرے اور نا انصافی بات کرنے میں بھی نہ کرے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے، بولنے کے بعد یہ نہ ہو کہ ایک کاش میں نے یہ نہ بولا ہوتا، میں نے کیوں بول دیا، تو پہلے سوچے پھر بولے۔ اس کے بعد یہاں کچھ آداب ہیں خاص، وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے زیادہ بات نہ کرے، یہ پولائٹلی بات کرے، اور کسی کے سرزنش نے کسی کو جو ہے وہ بلیم نہ کرے۔ اس کے بعد اگر بات کرنے میں آدمی کو پولائٹ ہو جائے تو چاپلوسی بھی منائے، کسی کو ہمارے ہاں جو لگاتا ہے نا کہ بٹر لگانا انیسیسری، کسی کی چاپلوسی، اسلام میں چاپلوسی کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور تمسخر، کسی کا مذاق بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ تم کسی کی چاپلوسی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا مذاق بنا سکتے ہیں۔ تو پرگوئی یعنی انسان جو ہے وہ انیسیسری بات کو لیندی نہ کرے، سرزنش کسی کو جو ہے وہ بلیم نہ کرے، کسی کی چاپلوسی نہ کرے، اور اس کے ساتھ کیا ہے آخر میں تمسخر یعنی کسی کا مذاق بھی نہ بنائے۔ تو یہ ان چیزیں انسان ذرا سا خیال رکھے گا تو یہ اس کے لیے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے لیے بہت ہی زیادہ خیر و برکت کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں میں نے جہاں سے بات کی تھی وہیں پہ دوبارہ اسی بات کو لنک کرتا ہوں کہ یہاں پر جو کہا گیا اما و اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی بات کرنے میں ایک اور لمٹ لگا دی۔ وہ لمٹ کیا لگا دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھ ہو جائیں تمہارے ماں باپ، تو خبردار ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ کے پاس اف سے بھی زیادہ کوئی اور لفظ ہوتا جس سے انسان اسے بتا دیتا، انسان کو یہ بات کی تنبیہ کی جاتی کہ ماں باپ کے سامنے کتنا ریسپیکٹفل رہنا چاہیے، تو خدا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لفظ یوز کرتا ہے۔ اف سے زیادہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اف کیا ہے؟ اف لفظ نہیں ہے، میں نے کہا اف کوئی ڈکشنری میں ورڈ نہیں ہے جس کو اف ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی کی بات ناگوار لگے تو ہمارے چہرے پہ جو آثار آتے ہیں اس آثار کو اف کہتے ہیں،
یعنی انسان اپنے ماں باپ کی بات پہ ناراض ہو کر چہرہ بھی نہیں بگاڑ سکتا، زبان کھولنا اور برا کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر یہ ادب و لحاظ ہے، یہ ادب و لحاظ ہے، تاکہ یہاں پر جو ہے اگر انسان کے اف کہنے پہ پابندی ہے تو برے کلام پہ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں کتنی پابندی ہوگی، آواز ان کے سامنے اونچا کرنے پہ کتنی پابندی ہوگی، ان کے ساتھ برے لہجے میں برے الفاظ میں بات کرنے پہ کتنی پابندی ہوگی، ان کو جھڑکنے پہ کتنی پابندی ہوگی۔ بس اتنی پابندی ہے کہ خدا نے کہا یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں، تم اپنے ہاتھ سے اپنی اچھی آواز سے چاہے تو ان کو اپنے لیے دعا کے لیے آمادہ کر لو، چاہے جو ہے تم ان کی بے عزتی کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کو بند کر دو۔ کیونکہ آواز سے یہ انسان کی عادت ہے۔ میں نے کیوں ان چیزوں کو ایک الگ پیرائے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے برے لہجے میں برے انداز سے بری طرح گفتگو کرتا ہے تو اس کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے، پھر سامنے والے کو نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے والدین ہیں، میرے سامنے کوئی بزرگ ہیں، میرے سامنے کوئی ریسپیکٹڈ انسان ہے، میرے سامنے کوئی عالم ہے، تو اس وقت انسان نہیں دیکھتا اس کی پھر عادت۔ تو اس عادت میں انسان کو خیال رکھنا ہے کہ اس کی عادت ہی ایسی ہو کہ وہ اپنی زبان پہ ہمیشہ کنٹرول رکھے تاکہ کبھی اس کی وجہ سے نقصان نہ ہو، وہ کسی اور جو ہے اور ذریعے نقصان نہ اٹھائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، انسان اس کے ذریعے بہت سی اپنی زندگی میں خیر و برکت کو لا سکتا ہے، انسان کئی خیر و برکت اس کی زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور یہ اب اس کے بارے میں اور بہترین شے ہے کہ انشاءاللہ کسی اور وقت آپ خدمت میں عرض کروں گا، وہ باتوں میں ہی ہے کہ جب انسان کسی سے بات کرتا ہے تو خدا نے ہی اس کے لکھا ہے یا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تمہارے سامنے اگر وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو تم ان کو سلام کر کے مخاطب کرو۔ تو آواز بات کرنے میں سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سامنے والے سے جب بات کرے تو اس میں سلام کو بھی اپنے مد نظر رکھے، سلام کس کے ذریعے بھی بات کرے تاکہ یہ چیز اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جائے۔ ویسے اگر ہمارے پاس وقت لیمیٹڈ تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں چند لمحے اسی گفتگو سے اپنی بات کو مکمل کر دوں تاکہ آپ جب اپنے نماز کے لیے وضو کے لیے آمادہ ہوں تو وہ آپ کے لیے باعث خیر و برکت بنا رہے۔ یہ ہماری گفتگو تفسیر کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو موضوع چننے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا جہاں ثواب ہے وہاں قرآن کے سمجھنے کا ثواب ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے زندگی میں اتارنے کا ثواب ہے۔ تو ہم وہ آیتیں آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، ساتھ ساتھ جمع کرتے ہیں کہ جو ایک ہی سبجیکٹ کے بارے میں قرآن مجید میں آئی ہیں، اور ان کو جمع کر کر ایک ایسا پیغام جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اس سے ریلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے آئینے میں جب دیکھیں تو وہ قرآن کی جو ہے وہ تمام فرامین سے میل کھائے، قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا جو ہے آئینہ بن جائے جس میں دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہوں۔ ہاں جانب یہی وجہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا زندگی کا ہر ایک گوشہ قرآن ہی کا ترجمان ہے، بلکہ اہل بیت اس سے آگے ہیں زان گرامی، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ کرو۔ اہل بیت وہ ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں قرآن وہ کہتا ہے۔ اگر وہ چادر میں جمع ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اسی لیے کہ ان کے جمع ہونے پر آیت آ گئی۔ اگر وہ روٹیاں دے دیں تو قرآن حلتا لے کر آ جاتا ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے عمل پہ قرآن تصدیق کرتا ہے۔ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے جو اہل بیت کے عمل سے مشابہ ہو جائے تاکہ خدا ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ ہاں جناب یہی وجہ ہے کہ آپ اگر کربلا کے میدان میں آئیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ اہل بیت نے کس طرح سے اپنی زندگی کو وہاں قربان کر دیا، اور یہیں قربان کرنے کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب وہ منزل آئی کہ جہاں پر انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی اس قیمتی ہدیہ جان کو پیش کر رہا ہے تو ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اسے پہلے یہ شرف مل جائے کہ وہ چلا جائے، لیکن ہائے احترام کہ احترام پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ احترام یہ ہے کہ کبھی عباس آتے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، کبھی جس عباس کے لیے زین کہ آپ نے کیا دیکھا کہ کبھی بھی حضرت عباس نے امام حسین کو آقا کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ماں کا یہ حکم تھا کہ عباس تم حسین کے غلام ہو، ہمیشہ حسین کو آقا کہنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک
زندہ رہے کبھی بھی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہتے رہے۔ جب آقا کہتے رہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین کا یہی چہیتا بھائی حسین سے اذن لے کے جب پانی لینے کے لیے گئے تو جنگ کرنے نہیں گئے تھے، پانی لینے گئے، لیکن جیسے عباس جب پانی لے کر پلٹنے لگے تو وہ تیر، وہ تلوار کہ جس سے بازو کٹے، جس سے عباس کے سینے پہ وہ تیر لگا کہ مشک سکینہ کا پانی بہہ گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے عباس نے آخری سلام کیا۔ جب ایسے ہی حسین بھائی کے پاس پہنچے، خدا کسی بھائی کو اپنے بھائی سے اس عالم میں نہ ملائے، پہلے عباس کے ہاتھ ملے، پھر حسین عباس تک پہنچے۔ عباس کی عادت تھی یہی احترام، عباس کی عادت تھی جب کبھی حسین کو آتا ہوا دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب کوئی انسان زمین پہ لیٹا ہو تو کھڑے ہونے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں عباس کے بازو پہلے کٹ چکے ہیں، کیسے کھڑے ہوں اس عالم میں؟ حسین نے خود اشارہ کیا، عباس جہاں ہو وہیں رہو، حسین تم تک آ رہے ہیں۔ اپنے آغوش میں سر عباس رکھ دیا، گفتگو ہونے لگی۔ جب گفتگو ہونے لگی، ایک مرتبہ عباس نے اپنی وصیتیں بیان کی۔ حسین نے کہا عباس ہماری بے خواہش ہے، تم نے زندگی بھر آقا کہا، ایک بار ہمیں بھائی کہہ دو۔ بس جیسے ہی دیکھا آقا کے چہرے کو ایک مرتبہ ماں کی وصیت یاد آئی، ایک مرتبہ آقا کا حکم، کہا آقا اگر یہ آپ کا حکم ہے تو حکم امامت سے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دے گا۔ جیسے ہی لبوں پہ جنبش آئی، روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کے منہ پہ منہ رکھ دیا، کہ بھائی تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بن شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہر پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت اس دنیا سے نہ اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دے، جہاں کے شیعہ حیدر قرار ہیں ان کی جان ہمارا عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پانے والے ممنات جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، مخصوصاً جو لوگ بیمار ہیں اور اس کرونا کے شکار ہیں، ان سب کو جلد جلد شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ پانے والے ہمارے بچے سننے میں کامیابی عطا فرما، جو بچے اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما۔ پانے والے ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود تک، مخصوصاً جو لوگ بیمار ہیں انہیں مخصوصاً دعا کے لیے کہا ہے۔ ہم سب دعا گوئیں پانے والے کہ ہمارے اس موقع افطار خاص آپ سے دعا کی التماس ہے، سب لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ ابھی میرے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب 5 مرتبہ مجید پڑھ کر ان سب مومنین کے لیے دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پانے والے جمعات بین شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ پانے والے تجھے واسطہ امام زین العابدین السلام کا نوشاد بھائی فدائے عبید بھائی محمد بھائی مظہر بھائی ابن غلام علی مقصود بھائی ابن غلام علی، یہ پانے والے اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی، پانے والے محسن بھائی ابن غلام علی، پانے والے عابد بھائی ابن محمد بھائی سوجے والا، پانے والے احسان بھائی، یہ پانے والے حسن آپا، نور کوثر، پروین آپا، یاسمین آپا، احسان بھائی، فریدہ بانو، عقیلہ بانو، پانے والے جمنات بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے امام زمان کو ہم سے راضی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہر میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نصر حمد تم نصر اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھنے والے سورہ فاتحہ کا ثواب شدہ. تمام مناد جو ہمارے ساتھ اس گھر سے اپنے اپنے گھروں سے مجلس میں جڑے ہیں ان کے تمام مرحومین کو، نور شاہ میلاد کے مرحومین کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی.